بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے ایسے 11 خواب رکھنے جا رہا ہوں جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے خواب ہیں۔ جس کو یہ خواب آتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کا قرب اس بندے کو حاصل ہوتا ہے جس کو ایسے خواب آتے ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ ان خوابوں کو سنیں اور ان کی تعبیر کو سنیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ایسے خواب بنائے تاکہ ہم اپنی زندگی میں سکون لا سکیں۔ نمبر 1، یہ اللہ کے قرب والے خواب ہیں، اللہ کے قریب کرنے والے خواب ہیں۔ جو بندہ خواب کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے اللہ رب العزت اس کو دین کی سمجھ اور حق کی ہدایت اور اللہ اپنا قرب نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ روحانی اشارہ اس میں یہی ملتا ہے کہ دل کو نور حاصل ہوگا اور اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جو بندہ قرآن سنتا ہے اور قرآن خواب کے اندر پڑھتا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ بڑا اچھا اور پیارا یہ ماشاءاللہ خواب ہے۔ نمبر 2، خواب کے اندر خانہ کعبہ بیت اللہ کی زیارت کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ میں نے آپ کے سامنے ایسے خواب رکھنے ہیں جو آپ سنیں گے اور آپ کا دل خوش ہوگا۔ اللہ کے قریب کرنے والے خواب، اللہ کی خاص عنایت ہے اس پر، عبادت کا وہ شوق رکھتا ہے، گناہوں سے معافی مانگے گا انشاءاللہ الرحمن، اور اللہ رب العزت سے اس کا تعلق بہت مضبوط ہوگا جو بندہ خواب کے اندر خانہ کعبہ بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے۔ نمبر 3 ہے خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہونا اور واضح چہرے کے ساتھ ہونا، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی بہت ہی پیاری، خوبصورت، بیوٹیفل، اس سے بڑھ کے کوئی خواب ہی نہیں ہے۔ میرے نزدیک اس سے بڑھ کے کوئی خواب ہی ایسا نہیں اللہ نے بنایا جو انسان دیکھے اور اللہ کے قریب ہو جائے۔ ایمان کی یہ مضبوطی ہے، اسلام پر وہ قائم ہے، اللہ کی رضا اور آخرت کی وہ خوشنودی کے لیے دنیا میں کام کرتا ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعی مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا۔ جس بندے کو یہ خواب آئے، بڑی میں معذرت کے ساتھ اس میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جس بندے کو یہ خواب آئے کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس نے کیا خواب کے اندر، تو اس کو چاہیے کہ وہ زیارت کرنے کے بعد اہل علم سے رابطہ کرے اور جو وہ پوچھے وہ بیان کرے، تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہے اللہ اس کو دنیا میں عزت دیں گے، مقام دیں گے، عظمت دیں گے، لوگ اس کا ادب و احترام کریں گے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ اہل علم سے رابطہ کرے۔ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو پوچھنے والی ہوتی ہیں، کیونکہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نہیں بن سکتا، لیکن شیطان جھوٹ بول سکتا ہے، تو اس لیے اس کے جھوٹ کو واضح کرنے کے لیے اہل علم سے رابطہ ضروری ہے۔ نمبر 4، اللہ کے قریب کرنے کا ایک اور خواب ہے۔ خواب کے اندر نماز پڑھنا، خاص کر کے سجدہ کرنا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ بندگی میں لگا ہوا ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ اس نے حاصل کیا ہوا ہے اور اس کی دعاؤں کی قبولیت کی یہ نشانی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 5 پہ جو خواب بیان کیا گیا ہے، سبحان اللہ کیا خوبصورت خواب ہے۔ جو بندہ خواب کے اندر نور یا روشنی دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے بھئی؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایمان کی مضبوطی ہے، دل کا سکون ہے اور اللہ اس کو حق کی طرف ہدایت نصیب کر دیں گے انشاءاللہ۔ خالص سفید نور اللہ کی رضا اور ہدایت کی طرف یہ اشارہ ہے۔ تو یہ خواب ایسے تھے جو بڑی دیر بعد جمع ہوتے ہیں، کیونکہ ناظرین ایک بندہ تو یہ خواب نہیں پوچھ سکتا،
کافی جو ناظرین ہوتے ہیں ان کے یہ خواب ہوتے ہیں، پھر اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو سائٹ پہ جمع کر لیا جاتا ہے، بعض دفعہ 2-3 دن لگ جاتے ہیں ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے میں۔ اب 2-3 دن کے بعد میں اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ خواب ناظرین کے جمع ہو جاتے ہیں یا کچھ مصروفیت کی وجہ بھی بن جاتی ہے لیٹ ہونے کی، لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جمع کیا جاتا ہے تاکہ پھر کچھ ایسے موضوع پر کچھ ناظرین کے خواب جمع کریں اور پھر ان کو ایک ویڈیو کی صورت میں ناظرین کے سامنے رکھیں۔ نمبر 6، خواب کے اندر سبز باغ یا جنت جیسا منظر دیکھنا، یہ بھی اللہ کے قرب کا ایک خواب ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آخرت میں کامیابی اس کو اللہ دیں گے، دنیا میں نیک اعمال کی توفیق دیں گے، اللہ اس کو اچھی خوشخبریاں دیں گے، اور دل کی پاکی اور عبادت کی قبولیت کی طرف یہ اشارہ ہے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 7، خواب کے اندر سفید لباس میں ہونا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ اتنا پیارا خواب ہے جو اللہ کے قریب کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اس کو تقوی دیں گے، نیکی کی توفیق دیں گے، روحانی اس کو علم دیں گے، صفائی کی توفیق دیں گے، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، خاص کر کے اس کا دل جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 8 پہ جو خواب بیان کیا گیا ہے اللہ کے قرب کا، یہ تو بڑا پیارا خواب ہے ماشاءاللہ۔ خواب کے اندر کعبہ کا غلاف یا تسبیح کرنا، ایک بندہ کعبے کا غلاف دیکھتا ہے یا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے جی؟ اللہ رب العزت اس کو اپنی عبادت کی توفیق دیں گے اور وہ اللہ کے ذکر کی طرف رغبت اختیار کرے گا اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا، اور اس کا دل جو ہے، تسبیح جس طرح ہوتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، دل کو نرم کرنے والی یہ چیزیں ہیں، اللہ کی طرف وہ جھکنے والا ہے اور دل اس کا بالکل صاف ہے انشاءاللہ۔ بڑا پیارا ماشاءاللہ خوبصورت یہ خواب ہے۔ نمبر 9 پہ جو خواب بیان کیا گیا ہے وہ اگر سنیں گے تو اور دل خوش ہوگا، آسمان کی طرف دیکھنا یا چمکتا ہوا آسمان دیکھنا، تو یہ اللہ کے ساتھ مضبوط ترین تعلق جو ہے وہ ہے اس بندے کا، اور روحانیت میں وہ ترقی پائے گا انشاءاللہ، دل اس کا مطمئن ہے اگر اس خواب سے۔ نمبر 11 پہ جو خواب بیان کیا گیا ہے، سبحان اللہ، یہ تو بڑا پیارا ہے، خوب اپنے آپ کو کعبہ میں یا مسجد نبوی میں دیکھنا، سبحان اللہ، اللہ ایسا خواب بھی دکھائے اور ریئل میں بھی ہمیں لے کر جائے، روحانی درجہ پائے گا اور اللہ اس کو حج عمرے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور یہ اللہ کے قرب کا بہترین ایک ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت تمام ناظرین کو خوش رکھیں اور برکت دیں، اور ایسے خواب جو ہیں ان کو اللہ آگے شیئر کرنے کی ہمیں توفیق دیں۔ نمبر 11 پہ جو خواب بیان کیا گیا ہے وہ نیک بزرگ یا عالم دین کو دیکھنا، یہ دین میں مضبوطی ہے، ہدایت کی طرف اشارہ ہے، اللہ اس کو قرآن والا بنائیں گے۔ تمام ناظرین سے عرض ہے اگر ویڈیوز میری جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں اچھی لگیں تو آگے شیئر کیا کریں، اللہ تمام کو خوش رکھے اور برکت دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔